الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الرحمہ وعلی آلک واصحابک یا رسول الملاحہ۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ۔ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم محتشم سامعین، حاضرین جمعۃ المبارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات اور زبان سے نکلنے والا ایک ایک حرف بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور آقا جب بولتے تھے حکمت کے موتی رولتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، حضور جب گفتگو کرتے تھے تو سامنے والے دانتوں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھیں، ہر سو اجالا پھیل جاتا تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے تاریک کمرے میں روشنی ہو گئی جب حضور نے لب کھولے۔ آقا کریم علیہ السلام کی ایک ایک بات، ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ اللہ کی مرضی اور اس کی رضا سے ہی ادا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ آقا کریم جب واز تلقین گفتگو ارشاد کرتے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ
اس گفتگو کو لکھ لیتے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی حضور مزاح فرما رہے ہوتے ہیں، تم لکھ لیتے ہو، بعد میں آنے والے تمیز نہیں کر پائیں گے کہ یہ بات حضور نے غصے میں کہی ہے یا حالت مزاح میں کہی ہے، اس لیے تم نہ لکھا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنا چھوڑ دیا۔ آقا کریم جب گفتگو ارشاد فرمانے لگے، دیکھا کہ آج عبداللہ بن عمر نہیں لکھ رہے، کہا ابن عمر آج تم کیوں نہیں لکھ رہے؟ عرض کی مجھے صحابہ نے کہا ہے کہ حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی حضور مزاح فرما رہے ہوتے ہیں، بعد میں آنے والے تو تمیز نہیں کر پائیں گے کہ یہ بات غصے میں کہی گئی ہے یا مزاح میں کہی گئی ہے، اس لیے مجھے بعض لوگوں نے روکا ہے کہ تم نہ لکھا کرو۔ تو جب یہ بات حضور نے سنی، فَأَوْمَا بِإِصْبَعِهِ إِلَىٰ فِيهِ، حضور نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے کہا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منہ الا حق، ابن عمر لکھا کرو، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ میں خوشی میں بولوں تب بھی حق بولتا ہوں، میں مزاح میں بولوں تو تب بھی حق بولتا ہوں۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے۔ جب حضور گفتگو کرتے تھے تو ہر سو نور پھیل جاتا تھا، اور صحابہ تھے کہ وہ اپنے دامن میں وہ موتی چن لیتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کی گفتگو کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اجالے بانٹتا ہے۔ آج کی اس نشست میں میں چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام کی کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھوں، اور کوشش میری یہی ہوگی کہ میں اپنی طرف سے کوئی تشریح نہ ہی کروں، وہی لفظ جو کہ فضاؤں میں بکھر گئے اور جس کے دم سے اجالے پھیلے، اور جن لفظوں کے نور سے پورا مدینہ منور ہوا، پورا عرب روشن ہوا، پوری کائنات روشن ہو گئی۔ آج میں چاہوں گا کہ چند احادیث آپ کے سامنے رکھوں، اللہ میری زبان پہ حضور علیہ السلام کے مقدس کلمات کی برکت ڈال دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، جس کو حضرت امام احمد نے اور حضرت امام ترمذی نے اپنی اپنی اسناد کے ساتھ تخریج کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے حضور کی احادیث کی روایت کرتے ہیں، بلکہ صحابہ کی جماعت میں جتنی روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہیں کسی اور نے نہیں کی ہیں۔ ہر وقت حضور کی صحبت اور سنگت میں رہتے، آقا کریم علیہ السلام کے پاس ہی بیٹھے رہتے۔ ایک دن حضور نے فرمایا یا ابا ہریرہ زرنی غبا لتزدد حبا، ہر وقت پاس بیٹھے رہتے ہو، کبھی اٹھ کے بھی چلے جایا کرو، ایک دن چھوڑ کے ملا کرو، محبت بڑھے گی۔ کہا ٹھیک ہے حضور۔ واپس الٹے پاؤں سے پلٹ رہے ہیں کہ اب تو کل ملنا ہے نا، تو اب واپس جاتے جاتے حضور کو دیکھتا رہوں۔ راستے میں کھجور کا ایک ستون آ گیا جو حضرت ابو ہریرہ اور حضور کے درمیان حائل ہوا۔ اتنے لمحے جب حضور کا چہرہ نظر نہ آیا تو تڑپ گئے، اور پھر آ کے بیٹھ گئے، حضور میں تو اتنا وقت بھی نہیں گزار سکتا، پورا دن کیسے گزار کے آؤں گا۔ حضور علیہ السلام سے کثرت سے حدیث سنتے تھے۔ ایک دن عرض کی، امام بخاری نے اس حدیث کی تخریج کی ہے کہ حضور کی خدمت میں عرض کی انی اسمع منک حدیثا کثیرا، حضور میں آپ سے بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں رہتی۔ تو آقا کریم نے کیا ارشاد فرمایا، ابسط رداکا یا ابا ہریرہ، اچھا پھر چادر بچھا لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھا لی، حضور نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور ایسے کوئی چیز لی اور ایسے چادر میں پھینک دی، فرمایا سمیٹ لو اور سینے سے جوڑ لو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد میں نہیں کبھی بھولا۔ اس لیے جتنی کثرت کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات ہیں کسی اور صحابی سے نہیں ہیں۔ یہ روایت بھی حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جب بھی حضور کوئی روایت بیان کرتے، کوئی ارشاد کرتے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اس کو حفظ کرنے کی کوشش کرتے۔ آج آقا کریم کا درہ رحمت جوش میں آیا، حضور نے خود ارشاد فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کوئی ہے جو مجھ سے یہ کلمات لے لے، میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، کوئی ہے جو مجھ سے یہ باتیں سن لے، فیعمل بہن اور یعلم من یعمل بہن، اور اس پر خود عمل کرے اور ایسے لوگوں تک پہنچائے جو اس پہ عمل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں حاضر ہوں، یہ باتیں آپ مجھے ارشاد فرمائیں، میں یہ باتیں سنوں گا، عمل کروں گا اور لوگوں تک پہنچاؤں گا تاکہ وہ عمل کریں۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ عرض کی فاخذ بیدی، حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ دینے والے کا انداز بھی کتنا نرالا تھا، اتنے پیار سے بھی کوئی پڑھایا کرتا ہے جیسے آمنہ کا لال پڑھا رہا ہے۔ کہا فاخذ بیدی، میرا ہاتھ پکڑ لیا حضور نے، فادى خمسا، اور 5 چیزیں گنوائیں۔ اب سنیے حضور علیہ السلام نے وہ 5 چیزیں کیا گنوائیں۔ پہلی بات، اتق المحارم تکن عبد الناس، ابو ہریرہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار پھر تم ہی ہوگے۔ اللہ اکبر۔ نیک اعمال کرنا، اچھے اعمال کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن گناہ سے بچنا اس سے زیادہ اچھی بات ہے۔ نیکی بہت محمود ہے لیکن گناہ سے بچنا اس سے بھی زیادہ محمود ہے۔ اس لیے کہا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ساری رات نفل پڑھنے والا اور دن کو نظر کی حفاظت نہ کرنے والا زیادہ عبادت گزار نہیں ہے۔ ساری رات سونے والا اور صبح اٹھ کے آنکھوں پہ حیا کے پہرے بٹھانے والا زیادہ عبادت گزار ہے، زیادہ متقی ہے۔ تو کہا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار بن جاؤ گے، سب سے زیادہ تم عابد بن جاؤ گے۔ دوسری چیز، وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، ابو ہریرہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے۔ اگر اللہ کی تقسیم پہ بندہ راضی نہ ہو تو کیا کرے گا؟ ملے گا تو وہی جو اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ کھرب پتی ہونے کے باوجود بھی نفس کی کمینگی ختم نہیں ہوگی اگر اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گیا، تھوڑا ملا، کہا اللہ تیرا شکر ہے، تھوڑے پہ بھی راضی ہو گیا، غنی ہو گیا۔ اور یہاں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اس عنوان سے، اس حدیث کے ضمن میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من رضی من اللہ بالیسیر من الرزق رضی اللہ منہ بالقلیل من العمل، حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو اللہ کی طرف سے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ کل قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ تھوڑے رزق پہ راضی ہونے والے پہ تھوڑے عملوں پہ اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو میری طرف سے دیے گئے تھوڑے رزق پر بھی راضی ہو گیا، اللہ اکبر، بندے میں تیرے تھوڑے عمل پہ راضی ہوں، جا تجھے جنت عطا فرما دے۔ تو کہا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ تو تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ اگر تقسیم پہ راضی نہیں ہوں گے، رات دن شام سویرے کام کاج سب کچھ، محتاجی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن اس کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، لوگوں میں سب سے بڑی غنی ہو جاؤ گے۔ اور اس کے ضمن میں ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ بھی مروی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، امام ابن ماجہ نے اس کو اپنی سند کے ساتھ اس کی تخریج کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان اللہ یقول ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنن واسد فقرک والا تفعل ملات یدک شغلا ولم اسد فقرک، اے بنی آدم اپنے دل کو میرے لیے فارغ کر دے، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے تو میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو ختم کر دوں گا۔ یہ میرا تیرے سے وعدہ رہا، تو میرے لیے عبادت کے لیے منفرد ہو جا، الگ ہو جا۔
اپنے آپ کو فارغ کر لے، فارغ البال کر لے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو، پھر تیرا فقر، تیری محتاجی بھی دور کروں گا اور تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا، مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، تو میں تیرے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا۔ وَلَا أَسُدَّ فَقْرَكَ، لیکن تیری محتاجی بھی ختم نہیں ہوگی۔ صبح کام، شام کام، دوپہر کام، رات کام، کام ہی کام، لیکن محتاجی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تو میرا ہو جائے اور اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، تیری محتاجی بھی ختم ہوگی، تجھے غنی بھی بنا دوں گا۔ تو فرمایا اے ابو ہریرہ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا، لوگوں میں سب سے زیادہ غنی تو ہوگا۔ تیسری بات، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو مومن بن جائے گا، ایمان کا نور تجھے نصیب ہوگا اور ایمان کی حلاوت اور حرارت ملے گی اگر تو ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ حضور فرمایا ہمسائے کے بارے میں اتنے احکام نازل ہوئے کہ مجھے گمان ہوا کہیں وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے، تو کہا ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو کامل مومن بن جائے گا۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی، اور پھر چوتھی بات حضور نے حضرت ابو ہریرہ کو کیا ارشاد فرمائی، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، ابو ہریرہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے مومن بھائی کے لیے پسند کیا گیا، پھر تو مسلمان بن جائے گا، کامل مسلمان بن جائے گا اگر یہ چیز تیرے اندر شامل ہو جائے۔ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرے، تو اسلام کا کمال تجھ کو نصیب ہو جائے گا۔ اور آخری بات جو حضور نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، فَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اے ابو ہریرہ زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام تبسم فرمانے والے تھے، ضحک حضور سے کبھی کبھی صادر ہوا ہے، اکثر حضور کے چہرے پہ تبسم رہتا تھا، مسکراہٹ پھیلی رہتی تھی، اور کبھی کبھی حضور علیہ السلام ضحک فرماتے تھے، تو کثرت کے ساتھ ضحک دل کی موت کا سبب ہے، بلکہ فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تمہارے چہروں پہ کبھی بھی مسکراہٹ نہ آتی، تم کبھی بھی نہ ہنستے، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے۔ تو کہا ابو ہریرہ کثرت سے ہنسا نہ کرو، اس لیے کہ کثرت سے ہنسنا قلب کو، دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو یعظہ، کہتے ہیں حضور ایک بندے کو واعظ کر رہے تھے، اور واعظ کرتے ہوئے حضور نے اس کو کچھ چیزیں ارشاد فرمائیں۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ ان کو روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، اس شخص کو واعظ کرتے ہوئے فرمایا پانچ چیزوں سے قبل غنیمت جان لے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جن کو 5 چیزوں سے قبل غنیمت جاننا ہے؟ اب سنیے حضور کیا فرما رہے ہیں، شبابہ کا قبل حرامے کا، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے قبل غنیمت سمجھ لیں۔ آج جوانی ہے کل نہیں ہوگی، جوان اپنی توبہ کو مؤخر کرتا ہے، کہتا بوڑھا ہوں گا تو میں ہوں گا اور مسجد ہوگی، اور اس طرح جوانی برباد کر دیتا ہے۔ جوانوں، عبادت کا جو لطف جوانی میں ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہے۔ سحری کے وقت اندھیرے میں کھڑا ہو کر کے مصلے پہ آنسو بہانے کا جو مزہ جوانی میں ہے وہ بڑھاپے میں نصیب نہیں ہوگا۔ بڑھاپے کا ایک اپنا لطف ہے، لیکن جس طرح ہر کام کا ایک مزہ جوانی میں ہے، ہر کام کا بھانکپن جوانی میں ہے، اللہ کو منانے کا اور اس سے لو لگانے کا دور بھی جوانی ہی ہے۔ اور حضور نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دے گا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے جو جوان کو دیا جائے گا۔ تو فرمایا شبابہ کا قبل حرامے کا، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے قبل غنیمت سمجھ لے۔ آج کوا ٹھیک ہے، آج ساری رات بھی قیام کرنا چاہے تو تھکن تیرے قریب نہیں آئے گی، لیکن بڑھاپے کے اندر تو چند قدم چل کے ہانپنے لگے گا، پھر کس طرح تو ساری رات قیام کر سکے گا؟
اس لیے جوانی کے ان حسین لمحوں کو غنیمت جان. جوانی مستی کا نام نہیں ہے، چوکوں اور موڑوں پہ کھڑا ہونے کا نام نہیں ہے، دہلیز محمد کی غلامی کا نام ہے، حضور کی چوکھٹ کی نوکری کا نام جوانی ہے. اقبال کہتا ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام. آؤ جوانی کے مقصد کو سمجھیں. اس وقت امت کو جوانوں کی ضرورت ہے. آج پوری امت جس حالت میں ہے، اس وقت امت کو جوان فکر لوگوں کی ضرورت ہے اور جوان خون کی ضرورت ہے جو اسلام کے کام آئے. لیکن ہماری جوانیاں کہاں گزر رہی ہیں؟ آؤ اپنی جوانیوں کو دہلیز مصطفیٰ پہ لے آئیں اور حضور کی خدمت میں عرض کریں آقا ساری جوانی آپ کے قدموں پہ باندھ دیں گے. اور جوانی کی اس مقصدیت کو سمجھیں تو فرمایا شباب کا قبل حرم کا، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے قبل غنیمت جان. صحت کا قبل سقم کا، اپنی صحت کو بیماری سے قبل غنیمت جان. آج صحت ہے کل نہیں ہوگی، نہ جانے کب بیماری کا اچانک حملہ ہو جائے پھر ہاتھ ملتا رہ جائے. آج صحت کے ان حسین لمحوں کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کر اور دین کے لیے کوئی کام کر جائے. وغنا کا قبل فقر کا، اور تیسری بات فرمائی غنا کے دور کو، خوشحالی مالداری کے دور کو غربت اور فقر و فاقہ کے دور آنے سے قبل غنیمت جان لے. آج تیرے پاس دولت ہے، دولت نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، ہو سکتا ہے کل تو کنگال ہو جائے. جو کروڑوں میں کھیلتے تھے وہ کوڑیوں کو ترسے. اس لیے آج تیرے پاس دولت ہے، آج اس سے فائدہ جو حاصل کر سکتا ہے کر لے. اللہ کی راہ میں جتنا لٹا سکتا ہے اس کو لٹا دے. وغنا کا قبل فقر کا، جب فقر آئے گا پھر ملے گا. میرے پاس ہوتے تو میں یوں کرتا، جب تھے اس وقت کیوں نہیں کیا. چوتھی چیز فرمایا وفراغ کا قبل شغل کا، فراغت کے دور کو مصروفیت کے دور سے قبل غنیمت جان. آج فراغت کے لمحے ہیں، آج تیرے پاس وقت ہے، کل تو وقت کے لیے ترسے گا. مصروفیات بہت ساری ہوں گی، پھر کہے گا وقت ہوتا تو میں یہ کام بھی کر لیتا. آج وہ کام جو تو بڑھاپے میں جن کے لیے ترسے گا، آج اپنی فراغت کو مصرف میں لے آ اور اپنے وقت کی قدر اور اپنے وقت کی قیمت جان. حضرت امام ابو بکر بن داسہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو داؤد سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثیں جمع کی، پھر میں نے ان کا خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس بچی صرف 4000 حدیثیں. ان کا بھی خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گی صرف 800 حدیثیں. پھر میں نے ان کو بھی جب ملخص کیا، ان کا بھی خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس صرف 4 حدیثیں رہ گئی اور کہا یہ مدار دین ہے، یہ اساس اسلام ہے، یہ اسلام کی جڑ اور اسلام کی بنیاد ہے. ان میں سے ایک حدیث انما الاعمال بالنیات، دوسری حدیث ان الحلال بین و ان الحرام بین، حرام بھی واضح حلال بھی واضح، اس کے درمیان کچھ شبے والے امور ہیں، جو شبے میں پڑ گیا حرام میں پڑ گیا. اور تیسری حدیث من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی ہے، آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے، ایک ایک لمحے کی قدر کرے، ایک ایک ساعت کی قدر کرے. وہ کہتے ہیں وقت ضائع نہیں ہوتا، اوروں کے کام آ جاتا ہے. آج ہم نے بحیثیت امت مسلمہ اپنا وقت کھو دیا اور دشمنوں کے کام آ گیا. آج ہم کار مذلت میں ہیں. ہم نے فراغت کے ان لمحوں کو جو اب بھی میسر ہیں غنیمت جاننا ہے. اسلام ہمیں ایک ایک لمحے کی قدر کا درس دیتا ہے. اپنی زندگی کو مرتب کرو، اپنے شب و روز کو ایک ترتیب کے ساتھ گزارنے کا مزاج بناؤ. سارا دن پھٹے پہ بیٹھ رہنا اور ساری رات چائے کے کھوکھے پہ گزار دینا اور حمام میں 3 گھنٹے جا کے گزار دینا. جس امت کو پوری دنیا میں جکڑا گیا ہو، جس امت کی بیٹی عافیہ صدیقی رو رہی ہو، بھلا اس امت کے جوانوں کو یوں آوارگی زیبا ہے؟ بھلا انہیں تو ایک ایک لمحہ لگا دینا چاہیے تعلیم و تعلم کی گزرگاہوں میں، اور اسلام کی سربلندی کے لیے ان کو ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے. تو یہ اسلام کا حسن ہے کہ کوئی لمحہ بھی بے مقصد نہ گزارا جائے. حضور نے فرمایا وفراغ کا قبل شغل کا، شغل سے قبل، مصروفیت سے قبل اپنی فراغت کو غنیمت جان اور اس کو کام میں لیا. اور آخر میں فرمایا وحیات کا قبل موت کا، اپنی زندگی کو موت سے قبل غنیمت سمجھ. جب موت آئی تو پھر ہاتھ ملتا رہ جائے گا. میرے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں سے ثابت اجے حواس تیرے،
کر لے نیکیاں رج کے تو، اڑیا رب رسول کیوں بھل بیٹھوں، آ رب رسول ول بج کے تو، آئی موت ایتھے رہسن کم تیرے، اگے واسطے چل ہن سج کے تو، کی آکسن لوگ یعقوب تینوں جدوں ٹر پیوں سر منہ کج کے تو، جب کفن لپیٹ کے بکل مار کے چلا گیا پھر پچھتاوا ہوگا، کاش کوئی چیخ چیخ کے مجھے کہتا تھا، میں اس کی بات پہ لبئی کہا ہوتا اور اس کی باتوں کو سنا ہوتا اور من میں اتارا ہوتا۔ میں نے کانوں کی لذت لی اور چلا آیا اور میں نے ان باتوں کو من میں نہیں اتارا۔ کاش بندہ کہے گا مجھے ایک لمحہ دے دیا جائے، دوبارہ زندگی پہ پلٹا دیا جائے، میں تو پیشانی سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا، لیکن پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ اس دن پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وحیات کا قبل موت کا، تمہارے نبی تمہیں بیان کر رہے ہیں، تمہیں بتا رہے ہیں، تمہیں وقت کی قدر سکھا رہے ہیں۔ زندگی کو غنیمت سمجھ لو، صحت کو غنیمت سمجھ لو، فراغت کو غنیمت سمجھ لو، مالداری کو غنیمت سمجھ لو، جوانی کو غنیمت سمجھ لو۔ یہ سب کچھ نہیں رہے گا، یہ ڈھلتے سائے ہیں، ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آئیے حضور کا ایک اور فرمان دیکھتے ہیں جس کو روایت کرتے ہیں حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہو سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں یہ بات میں نے حضور سے سنی ہے۔ کتنے خوش نصیب تھے جو حضور سے سنتے تھے، کتنے خوش نصیب تھے جو حضور سے گفتگو سنا کرتے تھے، حضور کا دیدار بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمیت و بے اوزو نہیں، لوگوں میں نے حضور کی یہ باتیں اپنے ان کانوں سے سنی ہیں۔ کتنا ناز ہے انہیں۔ استاد ذوق نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگو، تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی ہیں۔ وہ کہتا زمانہ کہے گا یہ لوگ ذوق سے ملتے رہیں، استاد ذوق سے باتیں کرتے رہیں۔ یار جو استاد ذوق سے ملا ہے، آج کوئی لوگ ہیں اخبار میں چھپتا جی میں قائد اعظم کو ملا ہوا، جو قائد اعظم کو ملا وہ تو ناز کرتا ہے، جس نے اقبال سے ملاقات کی ہے وہ ناز کرتا ہے، جو استاد ذوق سے ملا ہوا ہے وہ ناز کرتا ہے۔ پھر وہ کتنا ناز کرتے ہوں گے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جمال محمد عربی کو دیکھا تھا۔ اس لیے وہ کہتے تھے لوگوں ہم نے ان کانوں سے حضور کی باتیں سنی۔ اور حضرت ابو طفیل اونچے ٹیلے پہ چڑھتے ہیں، 110 ہجری میں فوت ہونے والے سب سے آخری صحابی، ایک ٹیلے پہ چڑھ کے لوگوں کہنے لگے لوگوں میری جانب آؤ، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا، صرف یہی آنکھیں رہ گئی ہیں جس نے جمال رسول دیکھا ہوا ہے، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں پوچھے۔ لوگوں نے کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا پھر حضور کا حلیہ بیان کر دیجئے، اگر تم نے دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کیسے تھے۔ تو پھر حضرت ابو طفیل حضور کا حلیہ بیان کرتے، 3 لفظوں میں حلیہ بیان کرتے ہیں۔ اگر حضور کے حلیہ بیان کرنے والوں میں نام لکھوانا ہے نا تو یہ 3 لفظ یاد کر لو، سوکھے لفظ ہیں 3۔ حضور کے وصافوں میں نام آ جائے گا، حلیہ نگاروں میں نام آ جائے گا۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، 3 لفظوں میں حلیہ بیان کیا، ابیض ملیحا مقصدا، ایک تو چٹے رنگ کے تھے، دوسرا حسن نمکین تھا، تیسرا ہر معاملے میں توازن تھا۔ یہ یاد رکھ سکتے ہیں نا؟ اچھا اگر اوکھا ہے تو پنجابی میں بتا دوں، پنجابی میں پیر میر علی شاہ نے بتایا مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں نمدوری۔ عربی میں یاد رکھ سکتے ہو تو عربی میں یاد رکھ لو، نہیں تو پنجابی میں یاد رکھ لو۔ حضور کا حلیہ بیان کیا کرو، حضور کے حسن کی بات کیا کرو۔ تو حضرت ابو طفیل کہتے ہیں آؤ میں حضور کی باتیں سناؤں۔ تو حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے سنا ہے میں نے۔ اللہ اکبر، انہوں نے حضور سے یہ بات سنی ہے۔ کیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا سلاسن اقسم علیہن واحدثکم حدیثا فاحفظوہ، کہا لوگوں 3 باتیں تو ایسی ہیں جن پر میں قسم اٹھاتا ہوں، اور ایک بات میں ویسے ہی بیان کرتا ہوں بطور خبر، اس کو بھی سن لو اور یاد کر لو۔ تمہارا رسول کہہ رہا ہے کہ 3 باتوں پر میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ وہ ایسے ہی ہے۔ فرمایا چوتھی بات کی بھی خبر دیتا ہوں، اس کو بھی یاد کر لو۔ اب جن چیزوں پہ حضور نے قسم کھائی وہ 3 چیزیں کون سی ہیں سنیے۔ آقا کریم نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِي أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ، بہرحال وہ چیزیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں ان میں سے ایک یہ ہے فَإِنَّهُ مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِّن صَدَقَةٍ،
کہا اس پہ اللہ کا محبوب قسم کھا رہا ہے، آمنہ کا لال قسم کھا رہا ہے۔ کہا اس پہ میں قسم کھاتا ہوں۔ کیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ فرمایا اس پر میں قسم کھاتا ہوں۔ جو مرضی کہے، کمپیوٹر کہے کہ کمی آتی ہے، اکاؤنٹنٹ کہے کہ کمی آتی ہے، تمہارا منشی کہے کہ کمی آتی ہے، کیلکولیٹر حساب کرے کہ کمی آتی ہے، حضور فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ صدقے سے کمی نہیں آتی۔ اس بات پر تو میں قسم کھاتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے، جتنا مرضی خرچ کرو راہ خدا میں، حضور فرمایا میں قسم کھاتا ہوں کہ کمی نہیں ہوگی۔ اور جس کو حضور کی قسم پہ یقین ہے، پھر وہ یقین کر لے گا تو پھر اللہ اس کے رزق کو اور زیادہ بڑھا دے گا، کمی آ ہی نہیں سکتی۔ جب کوئی بانٹتا ہے تو اللہ بھی اور عطا کرتا ہے۔ ایک زمانے میں آپ نے کنویں دیکھے تھے، آج کل وہ بند ہو گئے ہیں، اس کی جگہ جو ہے وہ ہینڈ پمپ آ گئے ہیں، ڈونکی پمپ آ گئے ہیں۔ اب ہم اپنی ضرورت ٹیوب ویل کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں۔ وہ کنویں کسی نے بند نہیں کیے، لیکن دیہاتوں کے اندر جا کر کے اگر دیکھو نا کہیں تو ان کا پانی بہت نیچے ہے اور بہت گدلا ہے۔ پہلے پانی شفاف بھی تھا اور بالکل اوپر بھی تھا۔ اصل بات یہ تھی جب وہ کنویں اپنا پانی باہر دیتے تھے اللہ نیچے سے سوتے عطا کرتا تھا۔ جب انہوں نے باہر دینا چھوڑ دیا اللہ نے بھی ان کو عطا کرنا چھوڑ دیا۔ اس لیے جب کوئی راہ خدا میں بانٹتا رہتا ہے اللہ اس کے رزق کے اندر برکت ڈالتا رہتا ہے۔ فرمایا ایک بات تو یہ میں قسم فرما کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ دوسری بات، ولا ظلم عبد مظلمۃ صبر علیہا الا زادہ اللہ بہا عزا۔ اگر کسی شخص پر کوئی بندہ ظلم کرے اور وہ اس ظلم کو سہ جائے، برداشت کرے اور صبر کرے، حضور فرماتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا، مظلوم کو اور عزت اللہ عطا فرمائے گا۔ تیسری بات جس پہ حضور نے قسم فرمائی، فرمایا ولا فتح عبد بابا مسألۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر۔ تیسری اس بات پہ قسم کھاتا ہوں جب کوئی بندہ سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے، جب کوئی مانگنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کی محتاجی ختم نہیں ہوتی، اللہ اس کے لیے فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے، محتاجی کا دروازہ کھولتا ہے۔ جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ ساری زندگی مانگتے ہی رہتے ہیں، ان کا پھر مانگنا ختم نہیں ہوتا۔ یہ تین چیزیں حضور نے قسم کھا کے کہی اور فرمایا آگے وَأَمَّا الَّذِي أُحَدِّثُكُمْ فَاحْفَظُوهُ، اور جو بات میں تمہیں ویسے ہی بیان کر رہا ہوں بغیر قسم کے، فرمایا اس کو بھی یاد کر لو۔ وہ کون سی بات ہے؟ فَقَالَ إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ، دنیا چار بندوں کے لیے ہے۔ دنیا میں بندے چار ہی ہیں، چار قسم کے لوگ ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا عبد رزقہ اللہ مالا و علما فہو یتقی فیہ ربہ و یصل رحمہ و یعمل للہ فیہ بحقہ فہذا بافضل المنازل۔ پہلا بندہ وہ ہے جس کو اللہ نے مال بھی دیا، علم بھی دیا، دونوں دولتیں دی، اور اس نے اللہ سے ڈر کر کے صلہ رحمی کی اور جو مال کا حق تھا وہ ادا کیا، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کیا، اچھے انداز سے اس نے زندگی گزاری، اللہ کی خشیت سے وقت گزارا۔ فہذا بافضل المنازل، فرمایا سارے انسانوں میں اگر منزل و قدر کے لحاظ سے افضل ہے تو ان چار قسموں کے بندوں میں سے یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ یہ سب سے افضل بندہ ہے جس کو علم بھی دیا گیا تھا، مال بھی دیا گیا تھا، دونوں چیزیں اس کے گھر میں جمع ہو گئی، اور اس نے اس کا جو مصرف تھا اس پر ان چیزوں کو استعمال کیا، رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کیے، دکھیوں کے کام بھی آیا، علم بھی بانٹا اور مال بھی بانٹا۔ دوسرا بندہ فرمایا وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، وہ بندہ جس کو اللہ نے علم دیا لیکن اس کو مال نہیں ملا تھا، فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، لیکن تھا وہ سچی نیت والا بندہ۔ اس نے کہا یقول، وہ کہتا ہے لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان فاجرهما سواء، وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا نا تو میں یہ کام کر دیتا، فلاں فلاں کام بڑا اہم ہے میں وہ کر دیتا، علم تو ہے میرے پاس مال نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ بندہ اور جس کے پاس مال بھی اور علم بھی تھا افضل گو وہ ہے، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا کہ اجر میں دونوں برابر ہیں۔ اس نے نیت کی گو حاصل نہیں ہوا لیکن اجر اس کو بھی اتنا ہی ملے گا محض نیت کر لینے سے۔ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا،
ولم یرزقہ علما، اور بندہ ایک وہ ہے جس کو مال دیا گیا لیکن علم نہیں دیا گیا. وہو یتخبط فی مالہ بغیر علم، اور وہ علم کے بغیر مال میں خلط ملط کرتا ہے. جہاں خرچ کرنا ہے وہاں کرتا نہیں، جہاں نہیں کرنا وہاں کرتا ہے. لا یتقی فیہ ربہ، اور اپنے رب سے ڈرتا نہیں ہے. ولا یصل فیہ رحمہ، اور صلہ رحم بھی نہیں کرتا. ولا یعمل فیہ بحق، اور جو ہے وہ حق پر عمل نہیں کرتا، جو حق تھا اس کا وہ ادا نہیں کرتا. فہذا باخبث المنازل، حضور نے فرمایا کائنات میں سب سے خبیث بندہ یہ ہے. قدر و منزلت کے لحاظ سے خبیث ترین آدمی اخبث، اس میں تفضیل ہے، سب سے خبیث یہ ہے. اور چوتھا شخص وعبد لم یرزقہ اللہ مالا ولا علما، ایک ایسا بندہ جس کو نہ اللہ نے علم دیا نہ اس کو مال دیا. وہو یقول، اور وہ کہتا ہے لو ان لی مالا، اگر میرے پاس پیسے ہوتے لعملت فیہ بعمل فلان، کہ میں فلاں بندے کی طرح کرتا جس طرح وہ عیش و عشرت کر رہا ہے میں بھی موج کرتا اگر میرے پاس پیسے ہوتے. حضور نے ارشاد فرمایا فہو نیتہ ووزرہ ما سواء، وہ اس کی نیت میں ہے، نہ مال تھا نہ دولت تھی. عیش و عشرت کرنے والے دنیا داروں کو دیکھ کے یہ سوچتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ مجھے مال ملا تو میں بھی ایسے اڑاتا، ایسے عشرت کرتا، ایسے عیش کرتا. تو حضور نے فرمایا جس نے کی بھی نہیں لیکن ارادہ رکھتا ہے، فرمایا کل قیامت کے دن دونوں اکٹھے اٹھائے جائیں گے، ان کا گناہ برابر ہی ہوگا، وزر میں دونوں برابر ہوں گے. اللہ اکبر. آئیے حضور علیہ السلام کا ایک اور فرمان دیکھتے ہیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کانت نیتہ طلب الاخرہ، جس شخص کی نیت مقصد زندگی آخرت طلب کرنا ہے، وہ دنیا پہ آیا اس لیے ہے، اس کی آرزو ہے کہ میری آخرت ٹھیک ہو جائے، وہ دن رات لگا ہوا ہے آخرت کو درست کرنے کے معاملے میں. جس کا مقصد زندگی طلب آخرت ہے، جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمالہ شاملہ واتتہ الدنیا وہی راغمۃ، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا ڈال دیتا ہے، اس کی محتاجی دور کر دیتا ہے، اور دنیا ساری اس کے پاس جو ہے ایسے آتی ہے اس کے پاس جس طرح کے لونڈیاں آتی، لونڈی بن کے، خادمہ بن کے، نوکر بن کے دنیا اس کے قدموں تلے آتی. یہ وہ جس کا مقصد آخرت ہے. دنیا کی مثال سائے کی ہے نا، سائے کے پیچھے بھاگو تو آگے بھاگتا ہے، سائے کے آگے بھاگو تو پیچھے بھاگتا ہے. جس کی طلب دنیا نہیں ہے، جس کی طلب آخرت ہے، تو اس کے مقصد اور مقدر کی جو دنیا ہے وہ اس کو ملنی ہے، لیکن اس کو پیچھے بھاگے گی، لونڈیوں کی طرح، خادماؤں کی طرح اس کے پیچھے آئے گی. اور فرمایا ومن کانت نیتہ طلب الدنیا، اور جس کا مقصد زندگی طلب دنیا ہے، جعل اللہ الفقر بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دو آنکھوں کے درمیان محتاجی لکھ دیتا ہے. وشتت علیہ امرہ، اور اس کے اوپر معاملے مشکل ہو جاتے ہیں، متنوع اور مختلف ہو جاتے ہیں، یہ بھی مصیبت، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، ہر وقت پھنسا ہوا ہے. ولا یاتیہ منہا الا ما کتب لہ، اتنا کچھ ہونے کے باوجود حضور فرمایا ملتا وہی ہے جو اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے. پہلے کو بھی مقدر کا ملا، دوسرے کو بھی مقدر کا ملا، لیکن پہلے کے پیچھے بھاگ کے دنیا گئی اور دوسرا دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا. پہلے کے پیچھے دنیا ذلیل ہو کے آئی اور دوسرا دنیا کے پیچھے ذلیل ہوتا رہا. اب اگر آخرت کے طالب بن جائیں گے تو دنیا پیچھے پیچھے ہوگی، اگر دنیا کے طالب بن جائیں گے تو پھر دنیا آگے آگے ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ امرنی ربی بتسع، کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے 9 چیزوں کا حکم دیا، میرے رب نے مجھے 9 چیزوں کا حکم دیا. خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، کہ میں اعلانیہ بھی اور مخفی بھی اللہ سے ڈروں. ایک تو مجھے اس کا حکم دیا، اعلانیہ طور پہ بھی اللہ کا خوف ہو اور مخفی طور پہ بھی. دوسری بات وکلمۃ العدل فی الغضب والرضا، غصے میں ہوں یا کہ خوشی کے ماحول میں میں عدل انصاف کو ہاتھ سے نہ چھوڑوں، کلمہ عدل ہی کہوں، مجھے یہ بھی حکم رب نے دیا. تیسرا حکم والقصد فی الفقر والغنا، دولت مندی اور محتاجی، غربت، دونوں ادوار کے اندر مجھے میانہ روی سے چلنے کا حکم دیا ہے. چوتھی چیز وان اصل من قطعنی،
جو میرے سے قطع تعلق کرے میں اس سے تعلق جوڑوں، یہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ پانچواں حکم یہ دیا گیا وہ اوتیا من حرامانی، جو مجھے محروم کرے میں اس کی جھولیاں بھر دوں، وعفو عمن ظلمنی، اور جو میرے اوپر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں، وَإِن يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا، میں خاموش رہوں تو فکر کروں، وَنُطْقِي ذِكْرًا، جب بولوں تو ذکر کروں، وَنَظْرِي عِبْرًا، جب دیکھوں تو عبرت حاصل کروں، وَآمُرَ بِالْعُرْفِ وَقِيلَ بِالْمَعْرُوفِ، اور جب کسی کو حکم دوں تو نیکی کا ہی حکم دوں۔ کہا میرے رب نے یہ مجھے 9 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو جو حضور نے ارشاد فرمایا وہ بھی سماعت کر لیں۔ قال امرنی خلیلی بسبعین، کہا میرے آقا و مولا حضور ختم المرتبت نے مجھے 7 چیزوں کا حکم دیا۔ وہ حضور فرماتے میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ان 9 چیزوں پہ عمل کر، اور یہاں حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میرے آقا نے حضور نے مجھے ان 7 چیزوں پہ عمل کرنے کا حکم دیا۔ اب ان 7 چیزوں کو من میں اتاریں اور آج کے اس جمعے کے اجتماع میں اپنے دامن میں لپیٹ کے لے جائیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ پہلی بات، امرنی بحب المساکین والدنو منہم، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں حضور نے مجھے مسکینوں سے پیار کرنے کا حکم دیا، والدنو منہم، اور فرمایا کہ ان کے پاس بیٹھا کرو، جو مسکینوں کے پاس بیٹھتا ہے اس میں تکبر پیدا نہیں ہوتا ہے۔ پہلا حکم حضور نے مجھے دیا کہ میں مسکینوں کے پاس بیٹھا کروں اور ان کے ساتھ محبت کیا کروں، اور دوسرا حکم حضور نے یہ دیا وَآمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، حضور نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنے اوپر نہ دیکھوں اپنے نیچے دیکھوں، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے گیا، میرے کسی نے جوتے اٹھا لیے، میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے کہ مزید جوتے خرید سکتا، بازار میں گزر رہا ہوں، دل میں یہ بات آئی کہ زمانہ تیرا احترام کرتا اور تیری یہ حالت کے جوتے خریدنے کے لیے رقم بھی تیرے پاس نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ شکوہ پیدا ہو ہی رہا تھا، آگے سے ایک بندہ آ رہا تھا جس کے پاؤں ہی نہیں ہے، تو میں نے فوراً سر جھکا دیا، میں نے کہا مالک تیرا شکر ہے، جوتے آج نہیں تو کل نصیب ہو جائیں گے، میرے پاؤں تو سلامت ہے نا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے مجھے حضور نے حکم دیا ابو ذر اپنے اوپر نہ دیکھا کرو، اپنے نیچے دیکھا کرو، تم اوپر دیکھتے ہو، اگر ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں پنکھا بھی نصیب نہیں ہے اور ہم یہاں میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو بھی دیکھیں کہ جن کا گھر لٹا ہوا ہے اور وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کھانے کے لقمے کا انتظار کر رہے ہیں، ہم ان کو بھی دیکھیں۔ جب نیچے دیکھیں گے تو قرار آ جائے گا، جب اوپر دیکھیں گے تو پھر بندہ بےتاب ہو جائے گا، مضطرب ہو جائے گا کہ ہائے میرے ساتھ کیا بن گیا۔ اس لیے فرمایا کیسا زندگی گزارنے کا ڈب سکھایا حضور نے، فرمایا اب ان انظر الی من هو دونی ولا انظر الی من هو فوقی، اپنے سے اوپر نہ دیکھوں اپنے سے نیچے دیکھوں۔ وامرنی ان اصل الرحم وان ادبرت، مجھے حضور نے یہ حکم دیا کہ میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اگرچہ وہ پیٹھ پھیر کے بھاگنا بھی چاہیں لیکن میں ان کا پیچھا نہ چھوڑوں، میں رشتہ داری کے حق کو نبھاؤں۔ وَأَمَرَنِي أَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، کہا مجھے حضور نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ ابو ذر کبھی کسی سے کچھ نہ مانگنا، کسی کے سامنے سوال نہ کرنا، ہاتھ نہ پھیلانا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب انتہائی بندہ مجبور ہو جائے، پھنس جائے اور جان کے جانے کا اندیشہ پیدا ہو جائے، اس وقت بوقت ضرورت بقدر حاجت مانگ لینا جائز ہے، لیکن جو اہل اللہ ہیں اس موقع کے اوپر بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو سوال سے بچاتے ہیں۔ آپ نے حدیث تو سنی حضرت ابو ہریرہ والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مشہور ہے، اس کا پہلا حصہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک نے ستایا، کمر سیدھی نہیں ہو رہی تھی، نہ نماز پڑھی جا رہی تھی نہ قرآن پڑھا جا رہا تھا، میں مسجد نبوی کے ایسے زاویے میں بیٹھ گیا جہاں لوگوں کا گزر ہوتا تھا، میں نے کہا میں نے سوال تو کرنا نہیں، کوئی مجھے دیکھ کر کے میرے اندر کو ڈھونڈ لے اور میری مدد کر دے۔ کہتے ہیں میں دروازے پہ بیٹھ گیا، لوگ آتے اور گزرتے چلے جاتے، وہ کیا کسی نے کہا نا ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ کہتے ہیں لوگ آتے گزر جاتے، خیر میں نے ایک ہیلا ذہن میں آیا، حضرت ابو بکر صدیق آئے نا تو میں نے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں مسئلہ پوچھا تو انہوں نے مسئلہ بتایا، آیت بتائی اور چلے گئے۔
میرا خیال تھا کہ میں آیت پوچھوں گا، اس دوران وہ مجھے دیکھیں گے اور میری حالت سے آگاہ ہوں گے تو میری ضرورت کو پورا کریں گے، لیکن ان کی توجہ ادھر نہ گئی، جلدی میں تھے، انہوں نے بات بتائی اور چلے گئے۔ میں پھر پریشان، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان سے بھی کوئی مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتایا اور چلتے بنے۔ میں پھر پریشان ہوا اور پھر اداس بیٹھ گیا اور جان نکل رہی ہے بھوک سے۔ کہتے ہیں پھر دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا، حضور تشریف لے آئے۔ میں نے حضور سے بھی کچھ پوچھا، جب میں نے حضور سے پوچھا تو حضور نے میری جانب غور سے دیکھا اور پھر مسکرا کے بولے ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے عرض کیا حضور بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو چونکہ مسئلہ میرا یہی تھا، کہا پھر آجو میرے ساتھ۔ پھر وہ واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ تھا اور 70 آدمی پی گئے۔ کہتے ہیں حضور نے پوچھا گھر والوں کو کچھ ہے؟ کہا دودھ ہے۔ کہا ابو ہریرہ جو صفہ پہ بیٹھے ان کو بھی بلا لاؤ، آقا کو ایک کا نہیں سب کا ہی خیال ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، دودھ کا ایک پیالہ اور یہ 70 آدمی ہے، ایک ایک گھونٹ بھی نہیں آئے گا، لیکن حکم تھا تعمیل کی، بلا لایا۔ حضور نے پیالہ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا دائیں سے شروع ہو جاؤ۔ کہتے ہیں میں جب دائیں سے شروع ہوا، ایک کو دودھ دیا، اس نے سیراب ہو کے پیا، ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا۔ میرے دل کو تسلی ہو گئی، میں نے کہا دودھ کا تعلق کوثر کی نہر سے جڑ گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے پھر دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا، 70 آدمی دودھ پی گئے۔ پھر فرمایا ابو ہریرہ اب کون باقی؟ عرض کی حضور ایک میں باقی، ایک آپ باقی۔ فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو۔ کہتے ہیں میں نے پیا، سیراب ہو کے پیا۔ حضور فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ کہتے ہیں میں نے اور پیا۔ پھر حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ کہا مجھے قسم اس رب کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میرے بدن میں ایک قطرے کی گنجائش بھی باقی نہیں رہی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ہاتھ سے وہ پیالہ لیا اور خود نوش جاں کر لیا۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے ایک پہلو تو یہ ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ 70 آدمیوں کو کافی ہو گیا، اور ایک پہلو یہ بھی تو دیکھو دو جہاں کا سردار ہے، 70 آدمیوں کا جوٹا پی رہا ہے۔ تو کہا وَآمَرَنِي اللَّهُ أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، مجھے حضور نے حکم دیا ہے کہ کسی سے ابو ذر سوال نہیں کرنا۔ وَآمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، حضرت ابو ذر کہتے ہیں ایک حکم مجھے اور بھی دیا ہے، ابو ذر بات سچی کہنی ہے چاہے کڑوی کیوں نہ ہو، بات سچی کہنی ہے۔ سچی بات کڑوی ہوتی ہے نا، بابا بلے شاہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں سچ آنکھیں پامبڑ مچدا ہے، سچ کہیے تو سارے خلاف ہو جاتے ہیں، اپنے بھی دشمن غیر بھی دشمن۔ اقبال کہتا ہے اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلہ مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند۔ میرے والد گرامی ایک دن فرمانے لگے بیٹے جب ہر وقت لوگ پھول ہی پھینکے تو پھر سوچا کرو کہ حضرت حسین نے حق کہا تھا، لوگوں نے تلواریں اور تیر بھی پھینکے تھے، اس لیے حق کہنا کڑوا بھی ہوتا ہے، سچ کیا پامبڑ مچتا ضرور ہے، لیکن کہا ابو ذر جو بھی ہو جائے کہنا حق ہی ہے، کہنا سچ ہی ہے، اگرچہ کڑوا کیوں نہ ہو، اگرچہ سارا زمانہ ناراض کیوں نہ ہو جائے، اگرچہ سارا زمانہ دشمن جاں کیوں نہ بن جائے، یہ محمد کی وصیت ہے ابو ذر غفاری کو کہ جو مرضی ہو جائے حق کے سوا کچھ نہیں کہنا ہے۔ یہ مجھے حکم دیا، حضرت ابو ذر کہتے ہیں وَآمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، اگرچہ کڑوا بھی ہو میں نے حق ہی کہنا ہے۔ وَآمَرَنِي أَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، حضور نے مجھے ایک حکم یہ بھی دیا، کہا ابو ذر اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا۔ ایک لفظ آپ سنتے ہیں لو کی آکھن گے، لفظ سنے نا لوکی کی آکھن گے، ہم کچھ کام کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں کرتے، لوگ کی آکھیں گے، اور کچھ کام ہم سے رکنا چاہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی اگر رک گئے تو لوکی کی آکھیں گے۔ تو فرمایا اے ابو ذر لا اخاف فی اللہ لومۃ لائم، یہ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں حضور نے مجھے کہا جب اللہ کا معاملہ آ جائے پھر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا، جو رب کی رضا کا سبب ہو وہی کر گزرنا۔ دیکھنا رب کیسے راضی ہوتا ہے، رب راضی تو سب راضی، اگر رب نہیں راضی تو سارا زمانہ بھی راضی کہ ہو تو کیا کرنا ان کی رضا کو، سارا زمانہ اکٹھا ہو جائے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور سارا زمانہ نفع دینے پہ تل جائے ایک ذرے کا نفع نہیں دے سکتا جو رب نہ چاہے۔ اس لیے حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں بعض اوقات بندہ اللہ کو ناراض کر کے خلق کو راضی کرتا ہے، اللہ اسی مخلوق کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، اسی مخلوق کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ کہا ہے ابو ذر میری یہ نصیحت بھی سنو
کہ اللہ کے راستے کے اندر کبھی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنا نہیں ہے۔ وَأَمَرَنِي أَنْ أَكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزِ تَحْتَ الْعَرْشِ۔ اے ابو ذر، آخر میں تمہیں ایک وظیفہ بھی بتا رہا ہوں، کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا۔ یہ حضور نے حضرت ابو ذر سے کہا کثرت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا۔ کہا یہ وظیفہ کوئی چھوٹا وظیفہ نہیں ہے۔ فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزِ تَحْتَ الْعَرْشِ، کہا عرش کے نیچے جو خزانہ ہے نا، یہ لفظ وہاں سے آئے ہیں۔ عرش کے نیچے جو اللہ کا خزانہ خاص ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ لفظ وہاں سے آئے۔ علماء نے کہا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، 99 روحانی بیماریوں کا علاج ہے، جس میں سب سے کم درجے کی بیماری غم اور ہم ہے۔ تو کہا یہ کثرت کے ساتھ وظیفہ پڑھنا اور کثرت کے ساتھ یہ بات کہنا، اس لیے کہ یہ عرش کے خزانے کا تحفہ ہے جو تمہیں دیا گیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے، کہتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، مجھے حضور نے 10 چیزوں کی وصیت کی، 10 چیزیں ارشاد کی۔ وقت سمٹ گیا، میں اختصار سے پڑھ رہا ہوں۔ قال لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وحرقت، ایک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے۔ دوسری بات ولا تاس والدیک وان امراک ان تخرج من اہلک ومالک، کہا والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، چاہے تیرا مال اور تیرے بچے گھر سے نکال کے پھینک دیں، تجھے گھر سے نکال دے بچوں سمیت اور مال سمیت، لیکن ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ تیسری بات ولا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فإن من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد برئت منہ ذمۃ اللہ۔ اے معاذ بن جبل، فرض نماز جان بوجھ کے کبھی بھی نہیں چھوڑ دی، اس لیے کہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ کا جو ذمہ ہے بندے سے اللہ وہ اٹھا لیتا ہے۔ اب اللہ کا کوئی ذمہ نہیں رہا، جدھر مرضی جائے بندہ۔ فرمایا چوتھی چیز ولا تشربن خمرا فإنه راس كل فاحشۃ، معاذ بن جبل ساری زندگی شراب نہیں پینی، ہر برائی کی جڑ ہی یہ ہے۔ پانچویں چیز فرمائی وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کی ناراضگی درست ہو جائے گی تمہارے اوپر۔ چھٹی چیز فرمائی وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، کہا جب جنگ لگی ہو تو لوگ کٹ کٹ کے گر بھی رہے ہوں لیکن تو میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا۔ معاذ بن جبل، ساتویں بات سن لو وَإِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ فَاصْبُتْ، اگر کسی علاقے میں موت آ جائے اور تم بھی ادھر ہو تو پھر لوگوں کو چھوڑ کے بھاگنا نہ، وہیں رہنا۔ اگر زندگی ہوئی تو بیماری تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی، اور اگر زندگی نہ ہوئی تو تو موت سے بھاگ نہیں سکے گا، اس لیے تو وہی جمع رہنا۔ آٹھویں چیز سن لے وَأَنفِقْ عَلَىٰ أَهْلِكَ مِن طَوْلِكَ، اپنے بال بچوں پہ کھل کے خرچ کیا کرنا، اپنی اولاد پہ اپنی حیثیت کے مطابق کھل کے خرچ کرنا۔ نویں چیز بھی سن لے وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، اپنی اولاد کو تربیت سکھانے کے لیے اپنا ڈنڈا جو ہے اس کو نہ توڑنا، اپنا عصا جو ہے اس کو ایک سائیڈ نہ رکھ دینا، بلکہ جو ہے ادب کے لیے ان کو تعظیم سکھانے کے لیے جو ہے وہ اپنا ڈنڈا اپنا کوڑا لٹکا کے رکھنا تاکہ ان کے سینے میں خوف رہے۔ اور آخری چیز جو حضرت معاذ بن جبل کو حضور نے فرمائی وَأَخْفِهُمْ فِي اللَّهِ، اے معاذ بن جبل میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کے سینے میں اللہ کا ڈر ضرور ڈالنا، اللہ کا خوف اپنی اولاد کے سینے میں ضرور ڈالنا۔ ہم نے سب کچھ کیا اولاد کے لیے، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں انہوں نے حاصل کر لی، بیرون ملک جانا پڑا تعلیم کے لیے تو ہم نے اپنا گھر جھونک دیا، زیور مان بیچ دیا، باپ نے جو ہے وہ زمین پھونک ڈالی کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا انجینئر بن جائے، سب کچھ بن گیا، لیکن اس کے سینے میں اللہ کا خوف نہ ڈالا۔ کہا کچھ بنے نہ بنے اللہ سے ڈرنے والا ضرور بنے، یہ بات نہ بھولنا کبھی بھی کہ تیری اولاد اللہ سے ڈرنے والی بنے۔
اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا۔